پھر امام حسین کو دیکھے تو سمجھ آتا ہے میرا حسین بھی پاکیزہ ہے، حسین کے بیٹے کو دیکھے تو سمجھ آتا ہے حسین کے بیٹے امام زین العابدین بھی پاکیزہ ہیں، اور امام زین العابدین کو دیکھے تو سمجھ آتا ہے ان کے بیٹے امام محمد باقر بھی پاکیزہ ہیں، امام محمد باقر کے بیٹے کو دیکھے تو سمجھ آتا ہے ان کے بیٹے امام جعفر صادق بھی پاکیزہ ہیں، امام جعفر صادق کے بیٹے کو دیکھے تو سمجھ آتا ہے ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم بھی پاکیزہ ہیں، امام موسیٰ کاظم کے بیٹے کو دیکھے تو سمجھ آیا کہ امام علی رضا کو بھی پاکیزہ بنایا ہے، ان کے بیٹے کو دیکھو تو سمجھ آیا کہ امام جواد تقی رحمت اللہ علیہ کو بھی پاکیزہ بنایا ہے۔ تو علماء نے فرمایا میرے امام نے کہ تم اوپر سے لے کے نیچے تک آ جاؤ یا پھر نیچے سے لے کے پھر حسین تک چلے جاؤ، اللہ نے پوری نسل کو پاک و طاہر بنا کر دے گا۔ یہ شان ہے اہل بیت اطہار کی میرے عزیز دوستو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، آیت سمجھا رہا ہوں، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اللہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ آپ کو ناپاکی سے، گندگی سے دور کر کے وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اعلیٰ قسم کی طہارت عطا فرما دے۔ میں کہا الحمدللہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسا پاکیزہ بنایا ہے کہ آج 1400 سال بعد بھی کوئی حسینی ہمیں ٹکراتا ہے اس کی پیشانی چومنا ہم باعث سعادت سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا پاکیزہ بنایا ہے، وہ اہل بیت ہیں، وہ آل رسول ہیں۔ ہم تو اپنے مدرسوں کی افتتاح بھی آل رسول سے کروا رہے ہوتے ہیں، ہم تو اپنے بڑے بڑے کام آل رسول سے کروا رہے ہوتے ہیں، اس لیے کیونکہ میں کہا یزید کے 14 بیٹے تھے، کوئی یزید کے بیٹوں کا نام کو نہیں جانتا، لیکن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا حسین، اس کے 14 نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے بیٹوں کو اللہ نے زندہ فرما دیا ہے، ان کے نام کو بلند بالا فرما دیا ہے۔ آپ کہیے نا ابھی یزید نے کربلا کے میدان کے اندر چاہا نا کہ امام علی مقام امام حسین کا نام مٹ جائے، امام حسین کا کام مٹ جائے، لیکن اللہ رب العزت ان تمام یزیدیوں کو بیان کر رہا ہے کہ تم یہ سمجھے کہ حسین کی گردن کاٹ کے نام اور کام مٹا دیا اور تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں، اللہ نے ایسا حسین کو زندہ کیا ہے کہ ایک دولہ بغداد میں غوث اعظم کو پیدا کر دیا ہے، دوسرا ہندوستان میں غریب نواز کو پیدا فرما دیا۔ یہ بھی حسینی ہیں تو وہ بھی حسینی ہیں، یہ بھی آل رسول ہیں تو وہ بھی آل رسول ہیں۔ اللہ کبھی بغداد میں غوث اعظم کے ذریعے حسینیت کو زندہ کر رہا ہے، داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے ذریعے حسینیت کو زندہ کر رہا ہے۔ میں کہا دور نہیں جاؤ، آپ کے حیدرآباد میں حسینیت زندہ ہے صفی عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے۔ تو بات یہ ہے کہ حسین زندہ تھا، حسین زندہ ہے، حسین زندہ رہے گا۔ اور میں کہا کیوں نہ زندہ ہو، میں کوئی عام بندے کا غلام نہیں کہ میرا بادشاہ حسین ہے، میں اہل بیت اطہار کا گدھا ہوں، اہل بیت اطہار کے ٹکڑوں پہ پلنے والا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں آپ کو اعلیٰ قسم کی طہارت اور اعلیٰ قسم کی پاکی عطا فرمائے۔ اب نجران کے کچھ عیسائی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن آف گاڈ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ میرا آقا نے فرمایا یہ تو تمہارا عقیدہ ہی کوئی نہیں، ہمارا عقیدہ مسلم اور عقیدہ ایمان یہ ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نہ بیٹا نہ بیٹی، ہم تو اس کے ہم پلہ کسی کو نہیں مانتے، ولم یکن له کفوا احد، اس کے برابر کا بھی کوئی نہیں ہے۔ اب وہ عیسائی بحث کرنے لگے، دلائل دینے لگے کہ بھائی ہم تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے۔ میرے آقا فرمائے یہ تو تمہارا فاسق مذہب ہے، یہ تو تم گمراہ ہو اور یہ تو تم جہنم کے راستے پہ چل رہے ہو۔ لیکن اتنی بحث و مباحثہ ہوتی رہی نا، وہ نجران کے عیسائی مانے نہیں۔ ابھی مناظرہ جب ہوتا ہے، جب آپ کسی سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، آپ بھی دلیل دے رہے ہیں، سامنے والا بھی دلیل دے رہا ہے، تو جب مناظرے سے بات نہیں چلتی نا، تو مناظرے سے اوپر کا لیول ہوتا ہے مباحلہ۔ مباحلہ کیا ہے کہ میدان کے اندر مسلمان اور عیسائی آ جائیں اور مسلمان یہ کہیں کہ اگر ہم جھوٹے تو ہم پر اللہ کی لعنت اور تم جھوٹے تو تم پر اللہ کی لعنت، یہ مباحلہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے محبوب یہ عیسائی ماننے والے نہیں، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ فرمایا کہ اے محبوب آپ ان سے کہو کہ تم لاؤ اپنے بیٹے، ہم لاتے اپنے بیٹے، تم اپنی جان میدان میں لاؤ، ہم اپنی جان میدان میں لاتے ہیں، پھر جو جھوٹا ہوگا ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ وہ عیسائی نے پہلی مرتبہ حضور کو منع نہیں کیا کہ حضور ہم نہیں لا رہے، کہا حضور مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔
اپنے عالم سے پوچھے تو صحیح کہ ابھی حضور کے مقابلے میں اپنے گھر والے لانے کے لیے لانے، اپنے گھر والوں کو لے کر آنا ہے نہیں آنا، اپنے بچوں کو لانا ہے کہ نہیں لانا، یہ بات کہہ کے چلے گئے۔ اب عیسائی اپنے علماء سے پوچھ رہے ہیں، مسلمان عالم سے نہیں پوچھ رہے، پادری سے پوچھ رہے ہیں، اپنے عالم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم حضور کو مباہلے کا چیلنج کرائے، ہم بھی میدان میں اتریں گے، وہ بھی میدان میں اتریں گے، بتائیے کیا کرنا۔ تو وہ عیسائی علماء کہنے لگے کہ میں جو سامنے چہرے دیکھ رہا ہوں ان میں سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، اور کہنے لگے مجھے یہ معلوم ہے کہ جس گھرانے کو تم چیلنج کرائے ہو اگر یہ میدان میں آ گئے اور دعا کی، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے، تو وہ علماء کہنے لگے تمہاری تو اوقات ہی کوئی نہیں، مضبوط پہاڑوں کو ہلانا پڑے تو اللہ پہاڑوں کو اپنی جگہوں سے ہلا دے، اگر یہ اہل بیت میدان میں آ گئے تو تمہاری تو اوقات ہی کوئی نہیں۔ وہ عیسائی سمجھ گئے کہ جب ہمارا عالم ان کی تعریف کر رہا ہے تو سوچو اللہ نے کیسا مرتبہ دیا ہوگا۔ پہنچے حضور کے پاس تو دیکھا میرے آقا کی گود میں امام حسین رضی اللہ عنہ ہیں، ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ ہے، پیچھے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہیں، علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہیں۔ میرے آقا ان سے فرما رہے اے میرے اہل بیت، جب میں دعا کروں تم سب نے آمین کہنا ہے۔ وہ عیسائی کہنے لگے علی جان بھی غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے، ہم آپ کے مقابلے میں میدان میں نہیں آ رہے۔ میرے آقا نے فرمایا تم وقت پہ پیچھے ہٹ گئے، اگر نہ ہٹتے اللہ قیامت تک ایک عیسائی کو باقی نہ رکھتا، سب نیست و نابود ہو جاتے، یہاں تک کہ بندروں میں تبدیل ہو جاتے۔ علماء فرماتے یہ تو عیسائیوں نے بھی دیکھ لیا ہے، یہ تو یہودیوں نے بھی دیکھ لیا ہے، یہ تو منافقوں نے بھی دیکھ لیا ہے، یہ تو مشرکوں نے بھی دیکھ لیا ہے، یہ تو اپنے مومنوں نے بھی دیکھ لیا ہے کہ اگر میدان میں سیدہ فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور میرے آقا یہ پانچوں ایک ساتھ آ جائیں تو بھی اللہ انہیں عزتیں دیتا ہے، اور کربلا میں تنہا حسین آ جائے تو بھی اللہ انہیں کو عزت عطا فرما رہا ہوتا۔ کہا حضور والا یہ ایک ساتھ آ جائیں تو بھی یہی عزت دار ہیں، اور کربلا میں تنہا حسین آ جائے تو بھی اللہ انہی کو عزت عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ شان ہے اہل بیت اطہار کی۔ میرے عزیز دوستو، اب دیکھیے